ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے ماہر تعلیم فجر رابعہ پاشا. تھینک یو سو مچ فجر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا بتائیے گا, ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ جب چھوٹے بچے ہیں, ابھی اسکول جانا شروع ہیں, کم عمر ہیں, نمبروں کی دوڑ میں لگا دیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے جی اس کا بچہ دیکھو کیسے فرفر بولتا ہے, ہمارا بچہ جو ہے وہ پیچھے ہے تعلیم میں. تو یہ کتنا متاثر کرتا ہے مینٹل ہیلتھ کو بچوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ایک امپورٹنٹ سوال ہے جس کو اصل میں ہم لوگ اپنے جب ایجوکیشن سسٹم دیکھتے ہیں اس میں نہیں اتنا ڈسکس کرتے. جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور اس پہ اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ کم از کم جو پرائمری لیول ہوتا ہے اس میں بچوں کے لیے گریڈنگ سسٹم پہ اس طرح ایمفیسائز نہیں کرنا چاہیے. رادر جو آپ کا وہ سسٹم ہے یا وہ لیول ہے اس کے اوپر بچوں کی فاؤنڈیشن بلڈ کرنے کے ٹائم ہوتا ہے. بچوں کو ایتھکس سکھانا, بچوں کی سافٹ سکلز ڈیولپمنٹ, جیسے بچوں کی کمیونیکیشن سکلز ہوتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے کیسے بات کرتے ہیں. اگر کانفلکٹ ہو جائے, جیسے آپ کو پتہ ہے اگر آپ اسکول میں ہو, کالج میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, بچوں کے بیچ میں بہت کانفلکٹس ہوتے ہیں اور بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کس طرح ایڈریس کریں, اس کو کیسے حل کریں. تو جو پرائمری لیول ہوتے ہیں اس کو بجائے اس کے کہ ہم اس کو بہت فوکسڈ رکھیں کہ گریڈنگ سسٹم ہو, اور وہ جو ایک کمپٹیشن اور دوڑ لگا کے ہم رکھتے ہیں اس سے ہم تھوڑا سا اوائڈ کریں. اچھا فدر, یہ بتائیے گا کہ اب اسکولز میں کیا ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے بچوں کی مینٹل ہیلتھ اور ان کی ایکیڈیمک پرفارمنس بیلنسڈ رہے؟ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ابھی ہے, نہ صرف پاکستان میں, گلوبلی بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں, وہ ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم ہے جہاں پہ ٹیچرز آر ناٹ ویل ٹرینڈ ٹو رسپونڈ ٹو دا نیڈز آف دا چلڈرن. تو ٹیچرز ٹرین ہوتی ہیں کہ آپ کا ایک کریکلم ہے, آپ نے بچے کو سکھانا ہے, اور ٹیچر کی پرفارمنس اس چیز پہ میجر کی جاتی ہے کہ وہ بچہ کیا, ہر اس کی کلاس کیا رزلٹ لے کر آ رہی ہے. تو اس میں ٹیچر کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے اور وہی وہ پریشر پھر آگے بچے کے اوپر ایگزیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بہت ضرورت ہے اگین کہ ایک تو ایجوکیشن سسٹم میں ریفارمز لانے کی, کہ اور ٹیچرز کی پھر ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹیچرز پہ انویسٹمنٹ پہ اس چیز پہ کہ ٹیچرز کو پتا ہو کہ آپ نے جو آپ کا کلاس روم, آپ کا کریکلم ہے وہ آپ نے کیسے انگیجنگ کرنا ہے. اور دنیا بھر میں بہت زیادہ ماڈلز اس وقت موجود ہیں جو آپ پلے بیسڈ لرننگ فار ایگزامپل ہے, آپ کی پریکٹیکل بیسڈ لرننگ ہے کہ بچے کو بجائے آپ رٹا لگوا رہے ہیں یا میمورائزیشن کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, آپ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں. اس طرح یہ جو ہے آٹومیٹکلی چیزوں میں بہت زیادہ بیلنس آتا ہے, بچے میں کریٹیکل تھنکنگ سکلز بڑھتے ہیں, اور بچہ چیز کو سمجھتا ہے بجائے اس کے کہ وہ رٹا لگا کے اس کو یہی ہے کہ میں نے جو ٹیچر نے سکھایا ہے میں نے بس وہی امتحان میں لکھنا ہے تو میں فرسٹ آ جاؤں گا. اچھا فجر, ہم بات کریں تو اب ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ بالکل ناگزیر ہو گیا ہے, بہت ضروری ہو گیا ہے. تو اسکولز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے, اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ انٹیگریٹ ہونی چاہیے ٹیکنالوجی, کیونکہ ایک گلوبل ہماری نیڈ ہے, ڈیمانڈ ہے, ہم اس طرف جا رہے ہیں. بچوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے لیکن اس کو فل فلیج ٹیکنالوجی پہ نہیں جانا چاہیے, بیکاز اگین وہی چیز ہے کہ یہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ امپیکٹ کرے گی. ایک کتاب کا ہاتھ میں پکڑنا اور کتاب سے پڑھنا اور ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کرنا اور بچوں کے ساتھ, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ چیز کو ڈسکس کر کے سمجھنا اور پھر اس کو کرنے میں جو ایک آپ سمجھیں کہ وہ آپ کو سپورٹ سسٹم جو آپ کا کریٹ ہو جاتا ہے, وہ ٹیکنالوجی اگر آپ صرف انٹروڈیوس کر دیں گے, اٹیک پہ فل فلیج چلے جائیں گے تو وہ آپ کو وہ سپورٹ سسٹم آپ کا مس آؤٹ ہو جائے گا. ہم نے کووڈ ڈیز میں فار ایگزامپل یہ دیکھا کہ ہم بچوں میں بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ ایشوز آ گئے تھے, کیونکہ بچے جو تھا وہ آپ کا اسکول فرام ہوم چل رہا تھا, آن لائن لرننگ پہ زیادہ فوکس تھا, اور اس میں بچوں کی نہ ٹیچرس کے ساتھ انٹریکشنس تھی نہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ انٹریکشنس تھی, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بچوں کا لاس آف لرننگ بہت زیادہ تھا اس ٹائم پیریڈ. اچھا, بچوں کی تعلیم میں والدین کی شمولیت, والدین کا انپٹ, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ایک تو آف کورس پیرنٹس کی شمولیت بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے تو فرام پریشر پوائنٹ آف ویو کہ جو جب پیرنٹ کو بھی بہتر طریقے سے سمجھ ہوگی تو پیرنٹ بھی بچے کے اوپر اس طرح پریشر نہیں کریٹ کرے گا. جنرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ بیچ میں ہوتا ہے, اس کو اسکول کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے, ٹیچر کی طرف سے بھی پریشر ہوگا, اس کو ماں باپ کی طرف سے بھی پریشر ہوگا, اور وہ بچہ جس کی بھی برین ڈیولپمنٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی اس سے بہت زیادہ بڑی ایکسپیکٹیشنز اس کے آگے رکھ دی جاتی ہیں. جو بچے بیسکلی کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ ایکسپیکٹیشنز میٹ کرنی ہے. اسی لیے پیرنٹس کا انگیج ہونا بچے کی ایجوکیشن میں بہت ضروری ہے, تاکہ ان کو بھی سمجھو کہ ان کا بچہ کہاں پہ اسٹرگل کر رہا ہے
اور اس کو کس طرح بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں, نہ کہ پریشر کریں کہ بھئی تم پڑھ نہیں رہے. جیسے اکثر ہم اپنے بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اور ایون ٹیچرز بھی یہ کہیں گے کہ تم دھیان نہیں دیتے ہو, تم خیال نہیں کرتے ہو, یا تم پڑھتے نہیں ہو, یا تم عقل مند نہیں ہو. تو آپ بچے کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح یہ چیزیں جو ہیں بچے کے لیے اور خراب ہو جاتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات, جو ہمارا کیریکولم ہے, جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے اور جو پڑھایا جا رہا ہے, اس میں تبدیلی کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں اگین میں وہی بات کروں گی کہ سب سے زیادہ جو ہم ریفارمز کی جو بات کرتے ہیں وہ یہی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے آپ پہلے تو دیکھیں ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہر ایج گروپ پہ بچے کو کتنا سیکھنا چاہیے یا اس کو کتنا علم حاصل ہونا چاہیے. آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں, آپ ریلیجن کی بات کرتے ہیں, کلچر کی بات کرتے ہیں, بہت ہم انگلش, میتھس, اردو, یہ سارے سبجیکٹس کی بات کرتے ہیں. لیکن وہ جتنا بھی, ایک تو وہ اس کو ہمیں اوور لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دو کہ بچہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ سیکھتا بہت زیادہ ہے, اس کی سیکھنے کی کیپیسٹی اس وقت اگر میں اس عمر میں بیٹھی ہوئی ہوں تو میرے سے کہیں زیادہ ہوگی اس کی سیکھنے کی بھی اور یاد رکھنے کی بھی. لیکن اس کو سکھانا کیسے ہے, وہ سارا جو ہے دیٹس ویئر اٹ چینجز. ہر چیز بدل جاتی ہے. اگر ٹیچر اچھی طرح سے ویل ٹرینڈ ہو اور اس کو پتا ہو کہ اس نے ایکٹیویٹی بیسڈ کیسے بچوں کو سکھانا ہے, یا ایگزامپلس دے کے بچے کو کیسے سکھانا ہے, یا اگر وہ آئی ڈونٹ نو سائنس پہ پڑھ رہے ہیں تو بچے کو کلاس روم سے باہر لے جا کے فزیکلی اس کو کیا ایکسپیریمنٹ وہ کروا سکتے ہیں, یا فزیکلی کیا چیز دکھا سکتے ہیں, اور اسکولس کو بہتر طریقے سے اکوپ کیا جائے تاکہ یہ چیزیں جو ہیں بچوں کو بہتر طریقے سے ان کی نالج اور ان کی لرننگ میں اضافہ ہو, نہ کہ صرف وہ کلاس روم میں بیٹھ کے ایک جو ہے رٹا ماڈل کے سسٹم پہ ہم چلتے رہے اور انہی بچوں کو ہم عقل مند سمجھیں جو سب سے زیادہ میمورائز کرتے ہیں. رائٹلی سیٹ. بہت شکریہ فجر. اور ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ اکثر اپنی محرومیاں یا اپنے فیلیئرز اپنے بچوں کے ذریعے اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور اس تمام تر پروسیس کے اندر وہ اپنے بچوں کو ایک ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کے بچے کا دماغ سائنس میں نہیں چل رہا تو میتھس میں چل رہا ہوگا, میتھس میں نہیں چل رہا تو آرٹس میں چلے گا, آرٹس میں نہیں چلے گا تو آؤٹ ڈور اسپورٹس میں چل رہا ہوگا. تو اس کو پہچانے, اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, دیکھیں